بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب شجاع الدین شیخ۔ اور پچھلا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا، شجاع صاحب فرما رہے تھے کہ دین کے سلسلے میں، دنیا کے سلسلے میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور شاید میری گفتگو جو اس بات پہ ختم ہوئی تھی کہ ہمارے ہاں آسانیاں پیدا کرنے کے مطلب کو بالکل الٹا لے لیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں مشکلات پیدا کرنے کا جواز پیدا کیا جاتا ہے، بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں، لوگوں کو شکار ہے، لوگ نہیں ہیں، شکار ہے، اور کچھ شاطر شکاری جو ہیں وہ تیار بیٹھے رہتے ہیں کہ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اس کی معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ آپ کوئی بھی جائز کام ناجائز طریقے سے کرا لیجئے، سیکنڈز میں، گھنٹوں میں، دنوں میں ہو جائے گا۔ تو سب سے زیادہ غیر قانونی کام جو ہے، قانونی کام جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے ہوتا ہے، آسانی سے ہو جاتا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے صرف مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں معاشرہ تباہ ہو گیا، معاشرے میں بربادی آ گئی ہے، ہر طرف افراتفری تو ہونی ہے۔ جب اللہ کہتا ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ہم لوگوں کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ حضور تو فرماتے ہیں ایک کانٹا بھی پڑا ہو تو اسے ہٹا دو راستے سے تاکہ کسی کا راستہ صاف ہو جائے، اور اس کو صدقہ قرار دیا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کانٹے بچھا دیے جائیں تاکہ لوگ زخمی ہو کے ہمارے پاس آئیں۔ حد یہ ہے کہ ہمارے سائیکل میں پنکچر لگانے والے کی بھی ایمانداری کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی دکان کے آگے کیلے پھینک دیتا تاکہ لوگوں کی گاڑیاں پنکچر ہوں اور اسے روزی ملے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ روزی جو اس نیت سے حاصل کی گئی ہے جائز ہوگی اس کے لیے؟ بہرحال میں شجاع صاحب کی طرف چلتا ہوں، پچھلے پروگرام کا ریکیپ لینے، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جناب، کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے۔ میں آپ کے جذبات کا احساس کر سکتا ہوں۔ ہاں، مجھے ایک درد دل ہے جو اب درد دل کیا، کہیں نہ کہیں شاید میں بھی کسی ایسے معاملے میں اللہ مجھے معاف رکھے انوالو ہوں گا، مجھے احساس نہیں ہوگا، چونکہ جب ہم برائی میں انوالو ہوتے تو برائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اس قدر وہ عام ہو جاتی ہے کہ محسوس ہی نہیں ہوتی کہ یہ برائی ہے۔ اللہ اپنی امان میں رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب، گزشتہ پروگرام میں ہم نے امت وسط یا امت مسلمہ کے تعلق سے بھی کلام کیا، اور ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ آج امت کی اگر ذلت اور رسوائی ہمارے سامنے ہے، یعنی شتر مرغ کی طرح ریت پہ سر دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ آج ذلت اور رسوائی کا ہم شکار ہیں، اور اس کے کچھ پہلوؤں پر ہم نے پچھلے پروگرام میں کلام کیا۔ اور وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ماننے والی امت، رسول اللہ علیہ السلام کو ماننے والی امت، قرآن حکیم کو ماننے والی امت، اس کا یہ حال کیوں ہے؟ اس کا حال یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کو تو ماننے کی دعوے دار ہے امت، اللہ کی نہیں مان رہی۔ رسول اللہ علیہ السلام کے ماننے کی دعوے دار ہے لیکن ان کو مانتی، ان کے تعلیمات پر عمل نہیں کر رہی، ان کی نہیں مان رہی۔ اور قرآن حکیم کو ماننے کی دعوے داری امت ہے، مگر بائی لارج اجتماعی سطح پر قرآن حکیم کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے امت تیار نہیں ہے، اس لیے ہم دنیا میں ذلت اور رسوائی کا شکار۔ پھر بات آگے چلی اور دین میں آسانیوں کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آیا، ضمناً ایک نقطہ بڑا اہم بھی آیا، اور وہ تھا نماز کے حوالے سے۔ نماز جیسے فرض معاملے کے ضمن میں اللہ نے بڑی آسانی عطا فرمائی کہ بھئی اگر تمہارے علاقے میں شریعت کہتی ہے مسجد نہیں ہے، مصلی بنا لو، یہ مصلی سے مراد کو جگہ مخصوص کر دو کہ جہاں نماز ہوگی پنج وقتہ، اور بھی امور ہو جائیں گے، وہ بھی نہیں تو جائے نماز بچھاؤ، نماز ادا کر لو۔ سفر میں جا رہو، ساری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا گیا۔ اتنے بڑے فرض کے معاملے میں اللہ نے آسانیاں رکھی ہیں۔ چلے اور اس میں اضافہ کر لیں، کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتے ہو تو بیٹھ کر ادا کر لو، بیٹھ کر ادا نہیں کر سکتے تو لیٹ کر ادا کر لو، ٹھیک ہے، اشاروں سے کر لو۔ اچھا، وضو کے پانی سے تمہیں تکلیف ہو جائے گی، کوئی بیماری بڑھ جائے گی، نقصان ہو جائے گا، تیمم کر لو، تیمم کر نہیں سکتے کوئی تیمم دوسرا تمہیں کرا دے اور تمہارے ہاتھ کے اشارے سے تمہیں نماز پڑھوا دے، اتنی بھی آسانیاں ہیں۔ تو دین نے آسانی دی۔ آپ نے اشارہ کیا تھا من چاہی کچھ باتوں کو، کچھ رسومات کو، کچھ اعمال کو، ہم نے معاف کیجیے گا، برا جملہ ہے، اپنا دین بنا لیا ہے ہم نے، اور اس پر اس قدر اصرار، اور اس کے لیے اتنے پروٹوکولز، اور اس کے لیے اس قدر محنتیں، اس کے لیے اتنا پیسہ خرچ کیا جانا، اس کے لیے لوگوں پر اتنا پریشر ڈالا جانا، یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ جس معاملے کو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرض قرار دی اس میں اتنی آسانی ہے، اور ہم ہیں کہ کچھ اپنی من چاہی باتوں کو تو گلے میں ڈال لیا۔ ہاں، تو اس سے تو اب آپ نے لفظ توق استعمال کیا، قرآن پاک کی آیت سنیں،
اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر آتا ہے بہت جامع اور بڑی طویل ایک آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 157. وہاں قرآن حکیم فرماتا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. نبی علیہ السلام ان کے سروں پر سے بوجھوں کو اتارتے ہیں اور ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے توقوں سے ان کو نجات دلاتے ہیں. سروں پر بوجھ، گردنوں میں توق، وہ غلامی ہو، وہ شرکیہ عقائد کی نحوست کا معاملہ ہو، وہ شرکیہ اعمال کو انجام دینے کی مصیبت کا معاملہ ہو، وہ ظالم سرداروں کے نظام کی غلامی ہو، وہ خود ساختہ رسومات کے بوجھ تلے دب جانے کا معاملہ ہو، سروں کے بوجھ حضور اتارتے ہیں، گردنوں سے توق ان کے اتارتے ہیں. یہ حضور کا مشن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور امت آج بوجھ پر بوجھ لاد رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ امت والے کام میں نہیں رہی، امت اپنے کام سے ہٹ گئی ہے، تبھی ذلت اور رسوائی کا شکار ہے. اصل مسئلہ ہے کہ ہم روز بروز دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، روز بروز دین. اب آپ کہیں گے کہ صاحب ایسا نہیں ہے، آج کل تو دین سے قربت کا بہت عالم ہے، ہر گلی کے کونے پہ اسکول ہے، تعلیم ہے، مدرسے ہیں، ہر مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ ہے، اور ماشاءاللہ دین کی تعلیم بہت عام ہو گئی ہے. ہر بچہ جو ہے وہ دین کی تعلیم کسی نہ کسی حوالے سے حاصل کر رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ سوچنے کا مسئلہ یہ ہے کہ دین کی تعلیم کے اثرات ہمارے اوپر کیوں نہیں ہو رہے؟ کیا ہم دین کی تعلیم یا صرف تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا دین کی تعلیم کے اثرات بھی ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اصل میں بہت سارے پہلو ہیں. کچھ باتیں خوش آئند بھی ہیں کہ لوگوں کو اگر احساس ہوا ہے اور انہوں نے بچوں کی دینی تعلیم کا بندوبست کیا ہے، اسکولنگ کے ساتھ دینی تعلیم کا بندوبست کیا ہے، ہم اس کو ویلکم کہیں گے، ہم اس کو خوش آئند کہیں گے. البتہ نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت. تو تربیت الفاظ سے، کتابوں سے فقط نہیں ہوتی، تربیت دینے والوں سے ہوتی ہے، مربیین سے ہوتی ہے، مینٹورز جنہیں انگلش میں ہم کہہ دیا کرتے ہیں. آج وہ ماں باپ کا وہ رول کہ جو مربی والا رول ہے، آج استاد کا وہ رول جو مربی والا رول ہے، آج بڑوں کا وہ کردار اور رول جو بڑوں والا رول ہے، وہ مدہ نہیں کر پا رہے ہیں. اس حوالے سے ہم پریشان بھی ہوتے ہیں کہ نالج ہماری بہت زیادہ ہو رہی مگر وہ ہمارے عمل میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی. جبکہ ہم اپنی پچھلی جنریشن کو دیکھتے ہیں. ہم اپنے والد صاحب کا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اگر کوانٹیٹی کی بات کروں، کوانٹیٹی آف نالج، تو شاید میرے پاس سرٹیفکیٹ زیادہ ہوں گے، مگر میں کردار کی بات کروں تو وہ کردار میں بہت بلند ہے. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. پاکستان کسٹمز میں نوکری کی، انتہائی ایمانداری کے ساتھ کی، روکی سوکی پر گزارا کیا، اسی کے ساتھ ہماری پرورش اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے کروائی. مگر ہمیں الحمدللہ اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح رخ پر رکھا. تو ہم اچھا صرف والد صاحب کی نہیں، ہمارے بہت سارے دوستوں کے والد کو ہم جانتے ہیں، کوئی پولیس کے ادارے میں، کوئی انکم ٹیکس کے ادارے میں، اور انتہائی درجے ایمانداری. تو ان کی لیول آف نالج یا کوانٹٹی آف نالج یا سرٹیفکیٹس کے نمبرز کم، کردار بہت عمدہ تھے. آج ہمیں ایک ریکنسائل نہیں ہو رہی بات کہ ہمارا نالج بہت بڑھ رہا ہے بہت زیادہ، مگر ہماری تربیت نہیں بڑھ رہی. اور آپ بہرحال ایک پوری یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ رہے ہیں، چیئرمین رہے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے فیکلٹیز تو بہت بڑھ رہی، ڈپارٹمنٹس تو بہت کھل رہے ہیں، مگر باٹم لائن کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت دے پا رہے ہیں یا تربیت یافتہ شہری ہم اس معاشرے کو دے پا رہے ہیں، تو یقیناً آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اصل میں اب جو تو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں نا، وہاں کا وہ ہو گئے کارپوریٹ سیکٹر. وہاں ٹیچر جو ہے وہ خدمتگار ہو گیا ہے اور طالب علم جو ہے پروڈکٹ ہے، اور جس نے وہ تعلیمی ادارہ کھولا ہے وہ اونر ہے، اور اونر جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ مارکیٹ میں بیچ کے اس سے منافع کمانا چاہتا ہے. چنانچہ جو بچے کو پسند ہے وہی ہمیں کرنا ہے. جو نصاب مارکیٹ میں اس وقت ان ہے، جس سے پیسہ کمانا ہے، وہ نصاب پڑھانا ہے. اخلاقیات پڑھانے سے ہمارا نصاب تعلیم بالکل دو. اب ہم بھی جب پڑھے تھے تو اخلاقیات نہیں پڑھائی جا رہی تھی ہمیں، لیکن ہمارے زمانے میں جو اساتذہ تھے وہ ہماری تربیت ضرور کرتے تھے. اسکولنگ تک ہماری تربیت بہت اچھی ہوئی ہے، کالج تک بھی ہماری تربیت بہت اچھی، اس کے بعد سے ہم سے معذرت خواہی رہے اس سے. اور پھر جب ہمارے جیسے لوگ اساتذہ بنے تو پھر تربیت کا نظام ہی پورا تباہ و برباد ہو گیا. اب تعلیمی اداروں میں تربیت نہیں ہوتی تو تعلیم کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اللہ کے رسول اور انبیاء کرام کا تو وظیفہ بنیادی یہی تھا کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اب اس جملے میں دو بڑی پیاری احادیث بہت مختصر ہم سب کو یاد. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا بعثت معلما،
مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، جی مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ تو معلم بھی بن کر آئے ہیں اور مربی بھی بن کر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یتلو علیہم آیاتہ، وَيُزَكِّيهِمْ والا معاملہ، ہاں آیات کی تلاوت بھی فرماتے، وَيُزَكِّيهِمْ اور تزکیہ بھی فرماتے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ احکام کی وضاحت اور تعلیم بھی دیتے۔ تو تلاوت بھی فرمائی، تزکیہ بھی فرمایا، تعلیم بھی دی، اخلاق بھی سکھائے ہیں۔ یہ امتزاج سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ہاں ہمارے وہ اساتذہ، خواہ وہ مدارس کے پڑھانے والے ہوں، عصری علوم کے تعلیمی اداروں میں ہوں، جن کا یہ ذہن کلیئر ہے کہ ہم امتی ہیں اور ہمیں امت والا کام بھی کرنا ہے، تو ان میں یہ سپارک پیدا ہو جاتا ہے کہ چاہے وہ میتھس کا ٹیچر ہو، مینجمنٹ کا، اکاؤنٹنگ کا ہو، وہ سوشل سائنسز کا ہو، وہ پڑھاتے ہوئے اللہ کا تصور، اخلاقیات کا بھی ذکر کر دے گا۔ تو یہ ذہن بنانے کی ضرورت ہے، بلکہ اسی پروگرام میں بہت پہلے آپ نے بھی اشارت فرمایا تھا کہ جنہوں نے تربیت دینی ہے آج ان کو بھی تربیت کی شدید ضرورت ہے۔ مسئلہ ہمارا یہ ہوا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اور شاید میرے ہم منصب جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کو بڑی یہ اچھا بھی نہیں لگے گا کہ یہ جو ہم نے اساتذہ وغیرہ جو ہیں یہ اپوائنٹ کرنے کا ایک طریقہ رکھا تو بالکل ویسے ہی رکھا جیسے ہم دفتروں میں کلرک بھرتی کرتے ہیں یا دفتروں میں کوئی افسران بھرتی کرتے ہیں۔ میرٹ دکھا دو، ہاں جی یہ میرٹ ہے، اچھا یہ پوزیشن ہولڈر ہے، اچھا جی اس کا جو اتنے ریسرچ پیپر آ گئے ہیں اور یہ تو بڑا اس کو ٹیچر رکھ لو۔ نہ ہم اس کا کردار دیکھتے ہیں، نہ اس کے اخلاقیات دیکھتے ہیں، نہ ہم اس کا وے آف کمیونیکیشن یعنی طریقہ ابلاغ دیکھتے ہیں، اسے اپنی بات باہر کہنا آتی ہے نہیں کہ عالم ہونا اور بات ہے اور علم کو منتقل کرنا بالکل دوسری بات ہے۔ پہلے ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ ساری ڈگریاں اپنی جگہ، یہ سارے بڑے بڑے پوزیشنیں اور موقع ہونا اس کا اپنی جگہ، اس کا کریکٹر کیا ہے، اس کا اعمال کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ، استاد رکھنے کے لیے بہت چھان پٹک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کلرک بھرتی کرنا نہیں ہوتا، استاد بھرتی کرنا ہوتا ہے، اور استاد جو ہے مشنری ہوتا ہے، ملازم نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ استاد مشنری ہوتا ہے، وہ مقاصد اور آبجیکٹیوز کے ساتھ پڑھاتا ہے، وہ ملازم نہیں ہوتا جس کو صرف اپنی تنخواہ کی فکر ہوتی ہے۔ اس کو ایک اور انداز سے دیکھیں، آپ بھی بہت سارے لوگوں سے آپ کا رابطہ رہتا ہے، ہمارا بھی رہتا ہے، اور ناظرین کرام کا تو یقیناً اپنا معاملہ ہوگا کہ بہت سے لوگ خود ان کے اپنے بزنس ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہم جب کسی کو آج ملازم رکھتے ہیں تو ہم اس کی کوالیفیکیشن کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے سکلز کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے ایکسپیرینس کو بھی دیکھ رہے ہیں، مگر آج کل جو بہت زیادہ جس کی ضرورت پیش آ رہی ہے وہ اس کے اخلاق کے اعتبار سے، وہ ہم نہیں دیکھتے کہ یہ جھوٹا تو نہیں ہے، فراڈ تو نہیں کر سکے گا، فراڈ تو نہیں کرے گا، امانت دار ہے کہ نہیں۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جو تھوڑا بہت اس بات کا لحاظ رکھنے والے ایسے افراد جن کی اپنی کمپنیز ہیں، وہ آپ سے مجھ سے کہتے ہیں یار تمہارے رابطے میں کوئی ہو نا تو ذرا بھیج دینا، لیکن یار بندہ اعتماد والا ہو، بندہ قابل بھروسہ ہو، اور خاص طور پر کچھ پوزیشنز ہوتی ہیں، فائنانس کی پوزیشن ہوتی ہے، سیکریٹریل معاملہ جہاں ہر طرح کے لیٹرز آ رہے ہوتے ہیں، وہاں تو سب سے بڑا مسئلہ ہے پرائیویسی کے اعتبار سے، کانفیڈینشیلٹی کے اعتبار سے، حساس معلومات کا معاملہ آتا ہے، مالی معاملات کا معاملہ آتا ہے۔ تو کئی مرتبہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ آپ کے میرے جان پہچان کے لوگ کہتے ہیں بھائی تمہارا کوئی جان پہچان کا ہو، بھائی آپ کی یونیورسٹی کا کوئی پڑھا ہوا اسٹوڈنٹ ہو، ٹھیک ہے، آپ کی اکیڈمی کا کوئی پڑھا ہوا ہو یا کوئی جان پہچان والا ہو کہ جس کو قابل بھروسہ ہو، آگے کہتے بھی ہیں اگر اسکلز میں تھوڑا سا نیچے بھی ہوگا چلے گا، ٹھیک ہے، اور اگر 2 پیسے زیادہ دینے پڑے تو بھی چلے گا، لیکن ہونا چاہیے قابل بھروسہ۔ اس کا مطلب ہے اس پورے معاشرے کو جس کموڈیٹی کی اب ضرورت ہے وہ اس پورے معاشرے کے اندر مفقود ہے۔ آپ پیغمبروں کے واقعات کو دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ مشہور واقعہ، پانی نکال دیا تھا کنویں سے، تو وہ 2 لڑکیاں تھیں، ابا جان سے کیا کہا، اے ابا جان جس کو آپ ملازمت پر رکھیں وہ کون ہونا چاہیے؟ قوی الامین، قوی تو ہو، یہ تو جسمانی صلاحیت ہے یا جو بھی کیپیبلٹی ہے، کوالیفیکیشن ہے، بھئی فلاں جاب ہے آپ کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، آپ نے کیمسٹری پڑھانی تو کیمسٹری میں آپ کا ماسٹرز ہونا چاہیے، مثال کے طور پر یہ تو ہے قوی ہونا، کوالیفیکیشن۔ امین کسے کہیں گے؟ امین تو امانت داری کو کہیں گے کہ اپنی نوکری کو 16 آنے درست ادا کرنے والا ہو، وقت کی پابندی کرنے والا ہو، جو وسائل اس کے حوالے کیے اس کو صحیح استعمال کرنے والا ہو، جو راز کی بات ہے اس کو وہ امانت کے طور پر رکھنے والا ہو۔ حدیث میں آتا ہے المجالس بالامانہ، مجلس کی باتیں امانت ہوا کرتی، میٹنگز کی منٹس
امانت ہوا کرتے ہیں. تو القوی الامین دو صفات الخاتون نے بیان کی کہ ابا جان ان کو رکھ لیں ملازمت پر, یہ قوی بھی ہیں اور امین بھی ہیں. یہ ہے جو بڑی اہم بات ہمیں قرآن حکیم بتاتا ہے, اور آج یہی کموڈٹی ہمارے معاشرے میں مفقود ہے. اور پوری قوم کس کے بارے میں پریشان ہے؟ کرپشن, فراڈ, لوٹ مار, وسائل کا غلط استعمال, اختیار کا غلط استعمال, مال ہڑپ کر جانا, جہاں موقع ملے ہڑپ کر جانا. اسی سے پوری قوم پریشان ہے نا. یہی تو ہم باتیں کر رہے ہیں جو لوگوں کو عجیب لگتی ہیں, یہی تو ہم باتیں کر رہے ہیں, ہم سب بھگت رہے ہیں اس چیز کو, ہم گھروں میں بھگت رہے ہیں. اولاد اگر فراڈ پہ آ جائے سوچے ذرا, اللہ, اولاد اگر کرپشن پر آ جائے سوچے ذرا, تو گھر کے اندر سے نمٹا دے گا سب ہمارا خاندان کو. کوئی فرد جو جان پہچان والا اور وہ کرپشن پر آ جائے, وہ لوٹ مار پر آ جائے, وہ فراڈ کرنے پر آ جائے, سوچے کہاں پہنچیں گے. اور پھر پورے معاشرے میں ڈگر چل پڑے, اور تعلیمی اداروں میں کام شروع ہو جائے تو قوم اور نسلوں کا حال کیا ہوگا آپ اندازہ کریں. تو یہ وہ شے ہے جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ السلام, مجھے معلم بنا کر بھی بھیجا گیا اور میں اخلاق کی اعلیٰ ترین اخلاق کی تکمیل کر دوں. تو گویا محض الفاظ کا ٹرانسفر کر دینا کافی نہیں, تربیت کی بھی شدید ترین ضرورت ہے. اصل میں استاد کا جو بنیادی فریضہ ہے وہ اپنے طالب علم کی, اپنے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے اس کی کیریکٹر بلڈنگ ہے. پڑھا تو کوئی بھی, آج کل تو میرا خیال ہے استاد کی ضرورت بھی نہیں پڑتی, نیٹ پہ اتنا کچھ علم پڑا ہوا ہے, کتابیں اتنی موجود ہیں, پڑھنے کے بس پڑھنے کی صلاحیت ہو جائے, بچے میں سمجھنے کی صلاحیت ہو جائے, کتابوں کی بھرمار ہے, نیٹ کی بھرمار ہے, پھر استاد کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی بات قطع ہوتی, معاف کیجیے گا, بلکہ بعض مرتبہ یہ آپ ذکر کر چکے ہیں, ایک طالب علم 2 کتابیں زیادہ پڑھ کر آ جاتا ہے استاد سے, ہاں, اور سوال کا وہ لیول ہوتا ہے کہ استاد کو بھی سوچنا پڑتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. جی, تو آپ بجا فرما رہے تھے کہ تعلیم کے حصول کے تو ذرائع اور بھی اویلیبل ہو چکے ہیں. رسمی ذرائع اور غیر رسمی ذرائع, اب تو غیر رسمی ذرائع زیادہ ہیں, یہ تو رسمی ذریعہ ہے نا, طالب علم آئے, سامنے بیٹھ جائے, استاد آئے, بلیک بورڈ پہ کھڑا ہو جائے چاک لے کر, اسے سمجھا رہا ہو, یہ تو رسمی طریقہ. غیر رسمی نیٹ پہ چلا جائے, ادھر چلا جائے, ادھر چلا جائے, اور زیادہ تو معاشرے سے سیکھتا ہے آدمی. زیادہ ہماری ایجوکیشن تو غیر رسمی ہوتی ہے, معاشرے میں دیکھ دیکھ کے ہم سیکھتے ہیں لوگ. جی جی, تو رسمی تعلیم کی ویلیو تو کم ہو جاتی ہے. تو رسمی تعلیم کی ویلیو کا صرف ایک ہی بہت بڑا آپشن ہے, اور وہ ہے کریکٹر بلڈنگ. استاد کا کام جو ہے وہ علم کے ساتھ طالب علم کا کریکٹر بنانا ہے. وہ کریکٹر بلڈنگ ہمارے تعلیمی اداروں سے ختم ہو گئی, اور کریکٹر بلڈنگ کے لیے استاد کا جو ہے کریکٹر فل ہونا بہت ضروری ہے. جی, اور اگر وہی نہیں تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ نسل کے اندر آگے کیا جو ہے وہ ٹرانسفر ہوگا. یہی وجہ ہے کہ پھر ہم نے بات عرض کی تھی کہ تربیت کرنے والوں کی بھی تربیت کی ضرورت ہے. البتہ اب یہ احساس ہر جگہ ہو چلا ہے, چنانچہ میں تو مختلف تجربات ہیں, ہم نے ہاسپٹلس میں دیکھا ایتھکس کمیٹی, اور بڑے بڑے ہاسپٹلز میں ایتھکس کمیٹیز بنائی گئی ہیں اخلاقیات کے اعتبار سے. اس کے کئی پہلو ہیں, ڈاکٹروں کی اخلاقی تربیت, نرسز کی اخلاقی تربیت, دیگر پیرامیڈیکل اسٹاف کی اخلاقی تربیت, ان کے ملازمین کی. بھارت وہاں ضرورت بھی ہے کیونکہ وہاں پہ مریضوں نے آنا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب, یونیورسٹیز کے اندر ایتھکس کمیٹیز, اب بتائیے اس کا مطلب کیا ہے؟ تعلیمی اداروں میں ایتھکس کمیٹی بنانے کی کوئی سمجھ میں آتی کوئی بات؟ جی, اس کا مطلب ہے کہ مسائل ہے نا اسٹوڈنٹس کے درمیان میں, ٹیچرز کے فیکلٹی ممبرس کے درمیان میں, اسٹوڈنٹ فیکلٹی ممبرس کے درمیان میں, انتظامیہ کے ساتھ. پھر ماں باپ کی شکایتیں اس میں آ رہی ہوتی ہیں, آپ بھی واقف ہوں گے, ہم بھی واقف ہیں, ماں باپ کی شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں. استاد پڑھا تو مینجمنٹ آتا ہے, اس کو فلاں مسئلے کو چھیڑنے کی ضرورت کیا پڑی تھی, اور یہ فلاں ڈسکشن کرانے کی کیا ضرورت پڑی تھی. ہم اپنے بچوں کو MBA کرنے کے لیے فلاں ڈگری کے لیے بھیج رہے ہیں, آپ ان کے ذہنوں کے اندر یہ باتیں ڈال دیں. خدا کی ذات پہ بحثیں ہو رہی کلاس میں بیٹھ کر. ہم ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کے بارے میں جانتا ہوں, تو پھر مینجمنٹ کو بعض اسٹوڈنٹ نے کہا, میں نے کہا اپنے ماں باپ سے کہو جا کر, میں تو اسلامیات پڑھا تو مینجمنٹ کا ٹیچر ہے, جاؤ مینجمنٹ کے پاس اور ماں باپ سے کہو کہ یار ہمارے بچے کو آپ مینجمنٹ پڑھائیں نا, آپ کیوں خدا کی ذات کے بارے میں بحثیں سکھا رہے ہیں ہمارے بچوں کو مینجمنٹ کی کلاس کے اندر. تو وہ اپنے ماں باپ نے اسکول میں یونیورسٹی کے اندر وہاں ڈسپلنری کمیٹی نے ایکشن لیا اور پابند کیا فیکلٹی ممبرس کو کہ اپنی حدود کے اندر رہیں. اسلامیات پڑھانے والے اسلام پر بات کریں, ٹھیک ہے, عربی پڑھانے والا عربی سکھائے, مینجمنٹ پڑھانے والے مینجمنٹ سکھائے, وہ اور دائیں بھائی کی باتوں کو لے کر کیوں آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب ضرورت کا احساس پیدا ہو رہا ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر اب یہ جو جب کسی کے انٹرویوز لیے جاتے ہیں اور اس میں جو انٹرویو لینے والوں کے لیے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں, کچھ چیک لسٹ ہوتی ہے, اس میں کچھ اخلاقیات کو چیک کرنے کے بارے میں بھی کہنا شروع کر دیا گیا ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی اگلی بات, پاکستان سے باہر کی بات ہے, امریکہ میں 2-3 بڑی کمپنیز نے اپنے اسٹاف کے لیے کچھ گائیڈ لائنز جاری کی. گائیڈ لائنز مختلف قسم کی ہوتی ہیں.
جب آپ آفس میں ہوں گے تو گائیڈ لائنس، جب آپ کلائنٹ پر جائیں گے تو گائیڈ لائنس، جب آپ ٹریول کریں گے تو گائیڈ لائنس. اب آپ ٹریول کر رہے ہیں، حیرت ہوگی ناظرین کو، بہت حیرت ہوگی، مجھے پتا ہے جو اگلی بات میں کہہ رہا ہوں. تو کہا گیا کہ بھائی کوشش کریں کہ آپ کسی خاتون کے ساتھ فلائٹ میں نہ بیٹھیں. آپ کی برابر والی سیٹ پر حضرات کو کہا جا رہا ہے کہ کوئی خاتون نہ بیٹھے، اور خواتین کو کہا جا رہا ہے کوئی حضرت آپ کے ساتھ نہ بیٹھیں. یہ بڑی انہونی سی بات ہے، مجھے پتا ہے کہ ہضم نہیں ہوگی. مغربی معاشرے میں تو بڑی ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے. آپ جہاز میں جائیں تو آپ دیکھ لیں کیا ہوتا میں کروں آپ کو، اگر پاکستان کی بات، ہو سکتا ہے خود شجاع صاحب کے ساتھ، چونکہ تو بہت ٹریولنگ کرتے ہیں نا، اس طرح کے مسائل ہوئے ہوں گے. یعنی ایک دور تھا، اب بھی کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک دور تھا کہ خواتین کو کہنا پڑتا تھا اسٹاف سے کہ آپ ہمیں خواتین کے ساتھ بٹھا دیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں مردوں کو کہنا پڑ رہا ہے کہ بھائی ہمیں مردوں کے ساتھ بٹھا دیجیے، یہ خاتون کو کہیں اور بٹھا دیجیے. الٹا پڑ گیا معاملہ. یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. میں مہینے میں 3 4 5 مرتبہ ٹریولنگ ہو رہی ہوتی ہے. میں بالکل پوری دیانت داری کے ساتھ یہ بات بھی عرض کر رہا ہوں، اور پچھلی بات بھی پوری دیانت داری کے ساتھ میں عرض کی. ان کو احساس ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے ان کو احساس ہو رہا ہے یو ایس کے اندر کہ اگر خواتین ان کی سٹاف ممبرز ہیں، آپ کوشش کریں خواتین کے ساتھ ہی بیٹھیں. اگر حضرات ہیں تو کوشش کریں حضرات کے ساتھ بیٹھیں. اگر پاسبل ہو آپ کو ایئر پلین میں سیٹ ایلوکیشن کے اعتبار سے، یہ اگر وہاں کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ضرورت کا احساس سب کو ہوتا چلا گیا ہے. سم تھنگ از رانگ. جی، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے نا. اخلاقیات، اب مسئلہ ہے کہ ساری ضرورت، اچھا یہ معاملہ آپ سے نہیں، ہمیشہ سے رہا ہے اخلاقیات کا. جتنے بھی جو ہیں وہ مصلحین آئے ہیں، اصلاح کرنے والے لاگ آئے، ہر معاشرے میں، صرف ہمارے معاشرے کا مسئلہ نہیں. اور ہم تو اخلاقیات ہی ہماری بنیادی تعلیم ہے اور ہمارا دین ہے. ہمارا تو دین ہی اخلاقیات پر مشتمل ہے. یعنی ہندوازم میں راجا رام موہن رائے، انہوں نے ساری قوم کو صرف اخلاقیات کی تعلیم دے دینا شروع کی. اسی طرح ڈینیل ڈیفو، انگریزوں کو، وہ انگلستان کے لوگوں کو کہتا تھا کہ ان لوگوں کو، یہ بالکل جاہل اور غیر تربیت یافتہ لوگ ہیں، انہیں اخلاق سکھانا. ڈینیل ڈیفو. اور جاپان میں ابتدائی چند کلاسز میں کتاب کوئی نہیں پڑھائی جاتی، صرف اخلاقیات سکھائی جاتی ہے. اور ہمارے رسول اس دنیا میں تشریف ہی جو ہے وہ مکارم اخلاق کے لیے تشریف لائے، اور ہمارے اخلاق سب سے زیادہ کمزور ہیں. جی، تو پھر اس کا مطلب ہے ذمہ داری بھی ہماری زیادہ ہے نا. ہمارے استاد کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. جی ایگزیکٹلی. چونکہ ہمارا استاد جو ہے وہ اب استاد نہیں ہے، ہمارا استاد جو ہے وہ ملازم ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر میں تو استاد کو، کلرک کو، اس سے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی. بس ٹھیک ہے، ان کو تمہیں ہم پیسہ دے رہے ہیں، تم یہ رزلٹ ہمیں لا کر دو، ختم ہو. بس یہ رزلٹ لا کے دو. طالب علم کو خوش رکھو. جی، جو نا گاہک کو خوش رکھنا بہت ضروری، ورنہ کاروبار تباہ ہو جائے گا. کسٹمر از آلویز رائٹ. جی جیسے پہلے کہتے ہیں نا، باس آلویز رائٹ، باس از آلویز رائٹ. کہتا ہے اسٹوڈنٹ از آلویز رائٹ. ہر حق اس کا ہے، وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اس سے ہم بھاری فیس لیتے ہیں. بھائی اگر ایک بچہ بھی کم ہو گیا تو 2 ٹیچرز کی تنخواہ ماری جائے گی. اگر یہ ہماری پرسیپشن ہو جائے، یہ ہماری اخلاقیات. اور میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں، میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی سے ہو کر آیا ہوں، وہاں جس طرح کا کاروباری ماحول میں نے دیکھا ہے، ملازمت نہیں، اگر کوئی ایماندار آدمی اور واقعی استاد ہے اندر سے، ان لوگوں کے ساتھ ملازمت نہیں کر سکتا آدمی. آپ نے 2 باتیں کہی نا، ٹیچر نہیں بن سکتا. آپ نے 2 باتیں، واقعی ایماندار ہو، اگر واقعی ایماندار ہے آدمی اور اخلاقی ہی زندہ ہو، جی، تو اس کا ضمیر اس کو کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ وہ طالب علموں کے ساتھ دھوکہ، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرے، بچوں کے مستقبل تباہ کرے. اور ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا ڈاکٹر صاحب کہ حامل کتاب امت، قرآن کو ماننے والی امت، امام الانبیاء کو ماننے والی امت صلی اللہ علیہ وسلم، جب ادھر سے ہٹے گی تو ذلت اور رسوائی کی انتہا پر جائے گی. آج یہ عجیب مسئلہ ہے، ہمارے اخلاق دنیا میں سب سے بدترین، ہمارا کردار دنیا میں سب سے بدترین، جبکہ ہمارا دین ہی اخلاقیات ہے. دین. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دین سے ہٹیں گے تو ہم پستی کی انتہا پر جائیں گے، جو آج ہم دکھائی دے رہے ہیں جس سطح پر. آپ نے بات کی تھی پچھلے پروگرام میں، مجھے یاد آ رہا تھا، دبئی میں مسلمان ہے، وہ مسلمان کے مقابلے میں غیر مسلم سے کاروبار کرنے میں کہتا ہے کہ مجھے ایزی فیل ہوتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. مسلمان کے بارے میں ایزی فیل نہیں کرتا کہ اس سے ڈیل کرے. ہاں، کافر کے بارے میں وہ ایزی فیل کر رہا ہے کہ وہ ڈیل کر لے. تو ہمیں اپنے اسلام کے دعوے کے بارے میں سوالی نشان لگا کر دیکھنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آ کے بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی تھی اخلاقیات کی، کہ ہمارے اخلاقیات جو ہیں بالکل، شجاع صاحب بتا رہے تھے کہ دبئی میں لوگ کہتے تھے کہ ہم کسی غیر مسلم سے خریدنے میں زیادہ. ابھی سوشل میڈیا پہ ایک بڑی کمال کی چیز چل رہی تھی، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، کہ وہ کسی صاحب نے کہا کہ صاحب وہ
اصلی شہد کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ کسی مسلمان کی دکان سے نہ خریدا جائے. انا للہ و استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ ہے ہمارا کردار اور یہ ہے ہماری اخلاقیات، تو یہ ہے ہمارا کاروبار. بس ڈاکٹر صاحب بنیادی مسئلہ وہی ہے کہ یہ اس ذلت اور رسوائی کو کیوں پہنچے ہیں؟ اس سے کہ ہم نے اپنی اصل سے بے وفائی کی ہے، تو ہم دنیا میں ذلت اور رسوائی کی انتہا پر پہنچے. یہ حرام خوری کے معاملات، یہ لوگوں کو لوٹنے کے، دنیا میں لوٹ مار ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ ہم ہیں اور باقی سارے دودھ کے دھلے ہوئے، قطعاً ایسا نہیں. لوٹ مار بھی ہوتی ہے، قتل و غارت گری بھی ہوتی ہے، مگر جو آج ہمارے قومی اخلاق بن چکا ہے نا، اس کی مثال شاذ ملے گی. اور مسلم ممالک میں تو بہت ہی شاذ، یعنی شاید ہی ایسی کوئی مثالیں آپ کو ملے. کیوں؟ ہمارا جرم اب بہت سخت بات آ رہی ہے. بقیہ مسلمان ملکوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ وہ اسلام کے نفاذ کے لیے بنے ہیں ملک. ہم نے تو دعویٰ کیا تھا اور ملک کا نام بھی رکھا اسلامی جمہوریہ پاکستان. ہم سب سے بڑے اس معنی میں مجرم ہیں. باقیوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا اسلام کا. اس مملکت خداداد پاکستان میں رہنے والوں نے دعویٰ کیا تھا اسلام کا، ملک کا نام رکھا اسلامی جمہوریہ پاکستان. اور ہم نے اگر غداری کی ہے، سخت بات ہے لیکن سننی چاہیے، اور بے وفائی اگر کی ہے، تو آج اس کا نتیجہ ہمارے سامنے کہ ہم ذلیل ترین ہو رہے ہیں دنیا کے اور ذلت کا آئیکن بن گئے. جی. پاسپورٹ ہمارا کدھر کھڑا ہے، کرپشن کا لیول کدھر ہے، ہم سب کو معلوم ہے. ہم کس کس جگہ نمبر 1 نظر آ رہے ہیں، نمبر 2 نمبر 3 میں نظر آ رہے ہیں، ہم سب کو پتا ہے. یہ ریکنسائل کریں اس چیز کو. ہمارا معاملہ مختلف کیوں ہے؟ جیسے پوری امت کا بقیہ سے مختلف ہے نا. اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. بقیہ کفر پر ہے، ہم اسلام کے دعوے دار. اور بقیہ مسلمانوں کے مقابلے میں ہم اہل پاکستان کیوں مختلف ہیں؟ ہم نے تو دعویٰ کیا تھا اسلام کا، اور ہم نے اگر بے وفائی کی ہے، ہم نے اگر غداری کی، ہم نے اگر اللہ کی کتاب کو پسے پوچھ ڈالا ہے، تو آج ذلت اور رسوائی کی انتہا پر ہم پہنچے ہوئے ہیں. یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ. اور اگر اس کو نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ تو اس سے زیادہ بھی ہمیں مشکلات میں ڈالنے پر قادر ہے. اصل میں قوم بے حس ہو چکی ہے، اس کی حس نہیں جاگتی. وہ خود ہو کہ بھائی، اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ خدا نخواستہ کوئی احتجاج پر تشدد اور یہ کریں. کم از کم خود سوچیں ہم کہاں کھڑے ہو گئے آ کر. احتجاج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سڑکوں پہ نکل آئیں اور ٹریفک جام کر دیں. کہ احتجاج کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ سے احتجاج کیجئے کہ اللہ کے بندوں ہم کہاں کھڑے ہو گئے آ کر، ہم کیا کر رہے ہیں. یہ پھر ہم اس بات پر روتے رہتے ہیں ہماری معیشت تنگ ہو رہی ہے، اللہ نے ہم پر آزمائش ڈال دی ہے، اور اس کے باوجود ہمارے کرتوت وہی ہے جس کی وجہ سے ہماری معیشت تنگ ہو رہی ہے. اور معیشت تنگ کیسے ہوتی ہے؟ سنیں. قرآن ٹی وی ہے نا، کیوں ٹی وی ہمارا، اور سیرت النبی کا پروگرام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے رسول اللہ علیہ السلام کی شکایت کا ذکر کیا تھا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 30، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول علیہ السلام شکایت عرض کریں گے، میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، ترک کر دیا تھا. اب آئیے قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور کیا فرماتا ہے. سورہ، اور یہ ناظرین نوٹ کیجئے اس آیت کو، اور ہمارے ملک کی معیشت کے حالات پہ ذرا چیک کیجئے آیت کیا کہہ رہی. قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124-125، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. معیشت کا لفظ آ رہا ہے نا قرآن میں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو میرے ذکر مراد قرآن سے منہ موڑے گا اس کی معیشت تنگ ہوگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اللہ فرماتا ہے ہم ایسے لوگوں کو اندھا بنا کر قیامت کے دن کھڑا کریں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا. وہ کہے گا میرا تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں کھڑا کیا، میں تو خوب دیکھتا تھا. قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ. اللہ فرمائے گا میری آیات اسی طرح تیرے سامنے پیش کی گئی، تو نے میری آیات کو بھلا دیا، آج تجھے بھی فراموش کر دیا جائے گا. دو سزائیں دنیا میں قرآن سے رخ پھیرنے والے، اور یہ قرآن کو ماننے والوں کے بارے میں اصلاً بات ہے نا. جو تو کافر ہے تو مانتا ہی نہیں ہے، تو دے لے، دنیا آخرت میں کچھ نہیں ہے اس کے لیے. قرآن کے ماننے والے غور سے سنیں. جو قرآن سے منہ موڑے، اللہ کہتا ہے معیشت تنگ اور قیامت کے دن اندھا بنا کر کھڑا کروں گا. استغفر اللہ. کیوں؟ تمہارے پاس میری آیات، تمہارے پاس میری آیات کے لیے ٹائم نہیں تھا، میرے قرآن کے لیے ٹائم نہیں تھا، میری رحمت میں سے تمہارے لیے کچھ نہیں. ہم نے دیکھیے ڈاکٹر صاحب، پھر عرض کرتا ہوں، ہم نے دعویٰ کیا تھا اللہ قرآن و سنت کا نظام پاکستان میں قائم کریں گے، دنیا کے سامنے پیش کریں گے. 75 برس ہو گئے، سود ہم ختم کرنے کو تیار نہیں. اللہ اس کے رسول سے جنگ کی حالت میں ہم ہیں، اور 5 مہینوں میں نومبر تک، نومبر 2022، 5 مہینوں میں ہم نے 1700 ارب روپیہ صرف قرض کی مد میں، سودی قرضوں کی مد میں سود میں دے دیا. 1700 ارب روپیہ.
9,000 ارب روپے کا ٹوٹل بجٹ تھا ہمارا. 5 مہینوں میں پچھلے 2022 میں ہم صرف 5 مہینوں میں سود اور سودی قرضوں کی مد میں 1700 ارب روپے دے چکے ہیں. اور کس جنگ کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں اور کس تباہی کو ہم نے دیکھنا ہے. تو حاصل کلام قرآن سے رخ پھیرا ہوا ہے. معیشت بھی تنگ ہوگی اور قیامت کے دن اللہ کہتا ہے اندھا بنا کر کھڑا کروں گا. کیوں؟ تم نے میری آیات کو، میرے کلام کو، قرآن کو فراموش کیا. میری رحمت میں سے تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہ انالیسس ہم کرنے کو تیار نہیں. اصل سب سے بڑا جو اللہ کے بہت سے عذابوں میں معیشت کی تنگی کا عذاب آیا ہوا ہے، مہنگائی. وہ معیشت کی وجہ سے مہنگائی کا عذاب آیا ہوا ہے، لیکن جو اس سے زیادہ برا اور سخت عذاب آیا ہوا ہے جسے ہم محسوس نہیں کر رہے، وہ بے حسی کا عذاب آیا ہوا ہے. یعنی ہم تنگ بھی ہیں اور تنگی کے سبب کو سمجھ بھی نہیں رہے، اسباب بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم سے ایسا ہے، ہماری عقل ختم کر دی گئی ہے، ہم سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں چھین لی گئی ہیں، ہم رجوع کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم توبہ کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے اور کیوں ہو رہا ہے. یہ سب کچھ ہوتا ہے نا، آدمی کہیں تو رک کے آدمی سوچتا ہے کہ یار یہ جو مستقل میں لڑکھڑا رہا ہوں، زمین نہ ہموار ہے یا میرا جوتا خراب ہے یا میرے گھٹنے خراب ہو گئے ہیں. کوئی وجہ تو ہوگی. رک کے سوچے تھے آدمی، اگر گھٹنے خراب ہیں تو اپنا علاج کرو، مگر جوتا خراب ہے تو دوسرا خریدو، اور اگر زمین نہ ہموار ہے تو سوچو کیوں لڑکھڑا رہے ہو. تو اور گر گر کے سنبھلنے کی کوششیں کرتے ہیں لیکن سنبھل نہیں پاتے. جی، اس سے کہ اصل کی طرف رجوع نہیں کر رہے نا. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. ہماری مجموعی کیفیت یہ ہے، ہم اللہ کے ساتھ معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. اللہ سے معاملات درست نہیں کر رہے، اللہ سے ہمارے معاملات طے نہیں ہو رہے. اللہ معاف کرے. بہلول ان سے کسی پورے مارکیٹ میں بیٹھے تھے، پوچھا حضرت یہاں کیا کر رہے ہیں آپ بازار میں بیٹھے؟ کہنے کا اللہ اور بندوں کے درمیان جو ہے وہ معاملات طے کرا رہا ہوں، صلح کرا رہا ہوں. تو پوچھا کہ اس نے پوچھا خوش ہو کے کہ ہو گئے تنزیہ؟ کہنے کہ نہیں، اللہ تو مانتا ہے، بندے نہیں مانتے. کچھ وقت گزر گیا، دیکھا بہلول جو ہے قبرستان میں بیٹھے ہیں. پوچھا حضرت یہاں کیا کر رہے ہیں بیٹھے؟ کہ اللہ اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں. تو کہنے ہو گئی صلح؟ کہنے کہ نہیں، اب بندے مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتا. صحیح بات ہے. مہلت عمل ختم. مہلت عمل جب تک ہے، اللہ مان رہا ہے، مان لینی چاہیے. اللہ کی طرف صلح کر لیں، اللہ سے مان جائے گا. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب میرے بندے اے نبی علیہ السلام آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، بے شک میں تو قریب ہوں، اور جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے میری بات تو مانے، میرا حکم تو مانے. تو قوم رجوع کرے اللہ کی طرف. یہ البقرہ کی آیت نمبر 186. اور قرآن، اور اللہ مایوس نہیں کرے گا. اللہ کہتے ہیں مایوس ہونا بھی کفر ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں وقال ربکم ادعونی استجب لکم. آپ فرما دیجئے آپ کے رب نے فرما دیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اللہ قبول کرنے کو تیار ہے، دینے کو تیار ہے. ہم مانگنے والے تو بنے. بات بالکل آپ نے بجا فرمائی، بندے تیار نہیں ہو رہے. اللہ تو تیار ہے ماننے. اللہ بھی تیار ہے، اللہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے، بندے راضی نہیں ہو رہے ہیں. اور ایک وقت وہ آ جائے گا جب بندے صلح کے لیے روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، پھر اللہ راضی نہیں ہوگا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. بالکل. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ بندے کی توبہ اس وقت قبول فرماتا ہے جب تک کہ موت کا غرغرہ نہ آ جائے. اور موت 70-80 کے بعد ہی نہیں آتی، 60 میں بھی آتی، 50 میں بھی آتی ہے، 40 میں بھی آتی ہے. اور 3 دن کے بچے کو بھی ہم نے دفن کیا جنازہ پڑھا کے، اور 1.5 برس کی بچی کو بھی دفن کیا ہے، اور 3 سانس لینے والے بچے کا جنازہ پڑھا کر اس کو بھی دفن کیا. کوئی شیورٹی نہیں ہے، کوئی شیورٹی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کی شیورٹی نہیں ہے اس سے ہم بے فکر ہیں، اور جس چیز کی شیورٹی ہے اس کی طرف ہم جانے کو تیار نہیں. عجیب معاملہ ہے ہمارا. اور جائیں گے تو جائیں گے کہاں؟ اس کے سوا کون ہے جو قبول کرنے والا اور حالات کو بدل دینے والا؟ سب کو تو آزما کے دیکھ لیا. 75 برس بہت ہوتے ہیں قوم کے لیے. ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول سے بے وفائی کر کے دکھا دی، تب بھی مسائل تو بڑے ہیں نا ہمارے.
کوئی دودھ کی نہریں تو ہمارے ملک میں جاری نہیں ہو گئی، ہمارے بچے جو ہے وہ سونے کے چمچے اس میں نوالے تو نہیں کھا رہے نا. آج بھی وہی ظلم، وہ تباہی بڑھتی چلی جا رہی ہے. لوٹ مار نہیں بڑھ گئی آپ کے میرے شہروں میں، بڑے شہروں کے اندر؟ اللہ سے نافرمانی کا نتیجہ ہے سر. وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہمیں کہ سدھرنے کو تیار نہیں ہو رہے، کب سدھریں گے آخر؟ قرآن کہتا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. ایمان والوں پر وقت نہیں آیا، ان کے دل کانپ اٹھے اللہ کی یاد سے، اور اللہ نے قرآن پاک میں سے حق میں سے نازل فرمایا. کس چیز کا اور انتظار ہے؟ تباہی سروں پر کھڑی ہے، تباہی کا رس بھی چھوٹا پڑ گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. یہ اصل میں یہ تلخ نوائی جو ہے، یہ معاف کیجیے گا، اصل میں جذبات کا اظہار ہے، اور یہ تلخی نہیں ہے، یہ اپنا احتساب ہے. آپ کو شاید اچھا نہ لگے، لیکن مجبوری ہے کہ ہماری حقیقت یہی ہے اور ہمارا گناہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، توبہ کی توفیق دے دے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. شجاع صاحب سے حدیث ہدیہ کرواتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی، میرا بندہ دل میں یاد کرے میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں، کسی محفل میں یاد کرے میں فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں. ایک بارش میری طرف آئے میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف، ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی بخاری شریف میں، وہ چل کر میری طرف آئے میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. حدیث شریف مکمل. وہ تیار ہے، ہمیں تیاری کرنی اس کی طرف رجوع کی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا کرے اور ہم پر رحم فرمائے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.